محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے الدرس السادس عشرہ 16ویں درس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، جس میں ہم نے مرکب توصیفی کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ درس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم مرکب اضافی کا استعمال سیکھیں گے۔ مرکب اضافی سے وہ مراد و مرکب ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جس کا پہلا جز مضاف ہو اور آخری جز یعنی دوسرا جز وہ مضاف الیہ ہو۔ پچھلے درس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ عربی زبان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، یعنی معاملہ بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ مثال پیش کی تھی غلام و زیدن۔ یہاں پر آپ دیکھیے غلام جو کہ مضاف ہے وہ پہلے آیا ہے اور زیدن جو کہ مضاف الیہ ہے وہ بعد میں آیا ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو زیدن جو کہ مضاف الیہ ہے یہ پہلے آتا ہے اور غلام جو کہ مضاف ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ غلام و زیدن، زید کا غلام، اور درمیان میں کوئی مناسب حرف کا کی میں سے کوئی مناسب حرف لگایا جاتا ہے، اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ تو اب آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا محمود، اے محمود۔ نعم یا سیدی، جی جناب۔ اس کی ترکیب پچھلے اسباق میں کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ مسم بلدت کا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا ترجمہ تو الٹ کیا جاتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے مسم بلدت کا، ما جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور اسم بلدت کا یہ مبتدا مؤخر ہے، تو پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے۔ اسم بلدت کا، تیرے شہر کا نام، ما کیا ہے، تیرے شہر کا نام کیا ہے، ما خبر مقدم، اسم بلدت کا مبتدا مؤخر، اس میں جو ہے اسم یہ مضاف ہے اور بلدتی یہ مضاف الیہ ہے اسم کے لیے، اور مضاف ہے کاف ضمیر مخاطب کے لیے۔ بلدتی مضاف اور کاف ضمیر مخاطب مضاف الیہ دونوں مل کر مضاف الیہ ہوئے اسم مضاف کے لیے۔ اسم مضاف اور بلدت کا مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، ما خبر مقدم اور اسم بلدت کا مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ مسم بلدت کا، تیرے شہر کا نام کیا ہے، اسم بلدتی لاہور، میرے شہر کا نام لاہور ہے۔ اسم بلدتی یہ مضاف مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور لاہور یہ خبر۔ اسم بلدتی میں اسم یہ مضاف ہے اور بلدتی یہ اسم کے لیے مضاف الیہ ہے اور یا ضمیر متکلم کے لیے مضاف ہے۔ بلدتی مضاف اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ مل کر دونوں مضاف الیہ ہوئے اسم مضاف کے لیے۔ اسم مضاف اور بلدتی مضاف الیہ مل کر مبتدا لاہور یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام، اسم بلدتی لاہور،
میرے شہر کا نام لاہور ہے۔ لاہوروں پر تنوین اس لیے نہیں پڑھی گئی کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے۔ شہروں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اس لیے اس پر تنوین نہیں پڑھی گئی۔ حل لاہور بلدۃ کبیرۃ، کیا لاہور بڑا شہر ہے؟ حل جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے اور لاہور یہ مبتدا ہے۔ بلدۃ کبیرۃ یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ بلدۃ موصوف، کبیرۃ صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل لاہور بلدۃ کبیرۃ، ترجمہ کرتے وقت قواعد کا خیال رکھیے۔ کیا لاہور بڑا شہر ہے؟ نعم لاہور بلدۃ کبیرۃ، جی ہاں لاہور بلدۃ کبیرۃ، لاہور بڑا شہر ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ مسم دولتک، مسم دولتک تیرے ملک کا نام کیا ہے؟ اسم دولتی پاکستان، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ قواعد کا خیال رکھیے، ترجمہ کرتے وقت قواعد کا خیال رکھیے۔ حل پاکستان دولۃ کبیرۃ، حل کلمہ استفہام، پاکستان مبتدا، دولۃ کبیرۃ مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ حل پاکستان دولۃ کبیرۃ، کیا پاکستان ایک بڑا ملک ہے؟ نعم جی ہاں، یہ حرف ایجاب ہے۔ ہی دولۃ کبیرۃ، ہی مبتدا، دولۃ کبیرۃ مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ نعم جی ہاں، ہی دولۃ کبیرۃ، وہ یعنی پاکستان ایک بڑا ملک ہے۔ مسم مدرستک، تیرے مدرسے کا نام کیا ہے؟ ترجمہ کرتے وقت قواعد کا خوب خیال رکھیے۔ ما کلمہ استفہامیہ خبر مقدم، اسم مدرستک مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، اسم مضاف، مدرستی یہ مضاف الیہ ہے اسم مضاف کے لیے، اور کاف ضمیر مخاطب کے لیے مضاف ہے۔ مدرستی مضاف، کاف ضمیر مخاطب مضاف الیہ مل کر دونوں مضاف الیہ ہوئے اسم مضاف کے لیے۔ اسم مضاف اور مدرستی کا مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ مسم مدرستک، تیرے مدرسے کا نام کیا ہے؟ اسمہا جامعۃ العلوم الاسلامیۃ، اسمہا اسم مضاف اور ہا ضمیر واحد مؤنث غائب مضاف الیہ جو کہ مدرستن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چونکہ مدرستن یہ مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف جو ضمیر لوٹائی جائے گی وہ بھی مؤنث ہوگی۔ تو اسم مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، جامعۃ العلوم الاسلامیۃ یہ مرکب اضافی ہو کر خبر، جامعۃ مضاف اور العلومی اس جامعہ کے لیے، جامعتوں کے لیے تو مضاف الیہ ہے لیکن الاسلامیتی کے لیے یہ موصوف ہے، یعنی الاسلامیتی صفت ہے اور العلومی یہ موصوف ہے۔ موصوف صفت مل کر دونوں مضاف الیہ ہوئے جامعتوں کے لیے، جامعۃ مضاف اور العلوم الاسلامیتی مضاف الیہ دونوں مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو قواعد کا خیال رکھیں گے۔ اسمہا اس مدرسے کا نام، جامعۃ العلوم الاسلامیۃ، پہلے موصوف صفت کا ترجمہ کریں گے تو موصوف صفت میں ہم سب سے پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔
اسلامی علوم یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہوا، پہلے صفت کا اور پھر موصوف کا۔ اسلامی علوم۔ اب مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا اور پھر مضاف کا۔ اسلامی علوم کی جامعہ۔ اب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں گے، پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا۔ اسمہا اس کا نام، یعنی اس جامعہ کا نام، جامعۃ العلوم الاسلامیہ اسلامی علوم کی جامعہ ہے۔ پہلے مبتدا یعنی اسمہا کا ترجمہ کیا اور پھر جامعۃ العلوم الاسلامیہ خبر کا ترجمہ کیا۔ یعنی مبتدا خبر کا ترجمہ تو ہم نے سیدھا کیا، جبکہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا ترجمہ ہم نے الٹ کیا۔ ان قواعد کا خیال ترجمہ کرتے وقت یاد رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جملہ اسمیہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔